اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔ کون سا دن ہے؟ یوم اللہ، اللہ کا دن، اللہ کی عید۔ آپ جیسے اللہ کے خاص خاص بندوں کے لیے یہ عید اکبر مبارک ہو۔ ہم اور آپ کیا جانیں کہ پروردگار عالم نے کیا حسین انتظام کر رکھا ہے عید غدیر کے لیے، عید اللہ کے لیے۔ اللہ کیسی عیدیاں منا رہا ہے اور قابل مقایسہ نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے یہ بات بتا دوں، ڈونٹ کمپیئر عید غدیر ود ادر عیدز۔ ہم لوگ کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہاں یہ بھی ایک عید ہے، عید فطر کی طرح، عید قربان کی طرح۔ نہیں، ہمیں منع کیا گیا ہے، کبھی مقایسہ ہی نہ کرو، قابل مقایسہ نہیں۔ پتہ ہے ایک بہت پیاری حدیث میں بتایا کہ قیامت کے دن دنوں کو بھی پروردگار عالم سجا کر، مزین زینت دے کر اپنے سامنے پیش کرے گا، اور ہم سب ان دنوں کو دیکھیں گے۔ دن زمانے کی بھی بہت بڑی طاقت ہے، اور جب تمام عیدیں سج دج کر بارگاہ الہی میں حاضری دیں گی تو کیا کہنا ہوگا اس دن کا، جو کہ تمام عیدوں پر اس کی فضیلت بالکل ناقابل تصور ہے۔ یہ عید اتنی بڑی عید ہے کہ کالقمر بین الکواکب، عید فطر، عید اضحیٰ، عید حتیٰ عرفہ بھی عید کا دن ہے۔ بہت سی عیدیں ہیں لیکن ساری عید ستاروں کی طرح، اور عید غدیر جو ہے وہ چاند کی طرح جگمگا رہا ہوگا۔ اور اس لیے عید بہت بڑی ہے، تو ہم ٹنزانیہ کے بہت ہی مشہور جنگل جو نیشنل پارک ہے وہاں آئے ہوئے ہیں۔ اور غدیر کا مطلب ہی ہے، یہ غدیر کہتے ہی پانی کی جگہ کو ہے، اور یہ ریور ہے، اور یہاں پر نیشنل جنگل ہے۔ ہم نے بس مس کر لیا، یہاں پوری ایک فیملی ایلیفینٹ کی جا رہی تھی، 1 منٹ بس کیمرہ لگانا میں دیر ہوئی اور وہ چلے گئے، انہوں نے ہمیں خدا حافظ کہہ دیا۔ تو غدیر کا مطلب ہی ہمیں اتنا اچھا پیغام دے رہا ہے کہ غدیر یعنی وہ راستہ، وہ جگہ جہاں آب حیات ہے۔ لغت میں بھی غدیر کا مطلب یہی ہے، پانی، زندگی، حیات غدیری والوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری حیات قرآن سے وابستہ ہے۔ آپ کو یقین آئے گا، غدیر سے پہلے، غدیر کے بعد، غدیر کے دن، سب کو ملا کر کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ جو پانی ہے، آب حیات ہے، وہ قرآن و اہل بیت علیہم السلام ہے نا۔ ان ایام غدیریہ میں آپ یہ نہ سوچیں غدیر کس جشن اور عید کا دن صرف 1 دن ہے یا چلے 3 دن ہے۔ نہیں، 10 دن ہم نے خوشیوں کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ بہت ہی عظیم عیدوں کے ایام ہیں، کیونکہ 200 verses of Quran Majid has been revealed during this عظیم عید ایام۔ 200 آیات، جی 200 معمولی نہیں ہوتا، 200، یس 200، یعنی اکثر وہ آیتیں جنہیں آپ آیت امامت و ولایت و عشق و محبت کہتے، وہ غدیری دنوں میں، ماہ ذی الحجہ میں، غدیر سے پہلے یا غدیر کے بعد۔ کیا مزے کی بات ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، وہ کون سی آیت ہے جو غدیری مباہلہ کی آیت ہے؟ آپ مجھے ڈھونڈ کے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو ایسے دن ہیں کہ آپ ہنساتے، گفٹ دیتے، گفٹ لیتے ہوئے، مہمان بلاتے، مہمانی میں جاتے ہوئے آیتوں کو جھوم جھوم کے پڑھیں، کیونکہ یہ آپ کے دل میں آیتوں کو عیدی کے طور پر نازل کر رہا ہے۔ ان ایام کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور کتنی ایسی آیتیں، آپ کو پتہ ہے نا، اب جب عید سب سے بڑی عید ہے تو منانے کا طریقہ بھی سب سے نرالا، سب سے پیارا، سب سے اچھا ہوگا، اور تحفے بھی پروردگار عالم نے بہت ہی پیارے 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 دیے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن کا پتہ ہے کتنے ٹائٹل ہے۔ میں نے لاسٹ ایئر، اگر آپ میری کلپس سنیں تو اس میں بتایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں 20 سے زیادہ نام امام رضا علیہ السلام نے دیے، امام علی علیہ السلام نے دیے۔ کہا ہے یہ
شکر کا دن ہے. آج کے دن شکر کریں. پتہ ہے روزہ رکھیں, کم از کم 3 دن ہم روزہ رکھیں. اگر 3 دن گزر بھی گئے ہیں, آپ نے ذرا دیر سے یہ کلپ دیکھی ہے, 4تھا دن ہے, 5واں دن ہے غدیر کا, پھر بھی جشن منائے, پھر بھی دعوتیں کرے. اگر آپ نے ایک مومن کو کھانا کھلا دیا, آپ کو پتہ ہے ایز اف آپ نے آئی ڈونٹ نو کتنے 100 انبیاء کو, صدیقین کو, شہداء کو اپنے گھر میں انوائٹ کر لیا. اور ان باتوں کو معمولی نہ سمجھے, بہت زیادہ اہم ہے. اس دن کا ایک اور نام ہے یوم السرور, یعنی یہ وہ دن ہے جس دن آپ نے یوم التبسم, خود بھی خوش رہنا ہے, دوسروں کو بھی خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی خوش کرنا اور خوش رہنا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ کیسا اسلام ہے جو صرف غم 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 غم, محرم غم, سفر غم, سارے غم کے ایام ماتم, کالے کپڑے. تو ہم نے ایک ناانصافی کی ہے افسوس کے ساتھ. وہ ناانصافی یہ ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے بہت اچھا کام کیا, بہت زیادہ اسینشل ہے ایام عزاداری, نو ڈاؤٹ, اس کی اہمیت کو ہم کم نہیں کر رہے, لیکن اس کو جس جوش و خروش کے ساتھ منایا, جس کا اپنا اجر ہے, اپنی اہمیت ہے, لیکن یہاں خوشیوں کو کیوں ہم نے کم منایا, یہ ہماری غلطی ہوگی. ہم مکمل کریں. دیکھیں شیعتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. دیکھیں شروع میں کیا ہے, شیعہ وہ ہے جو ہمارے فرح میں خوش رہتے ہیں. تو خوشیوں میں خوشی منانا کبھی مشکل بھی ہوتا ہے, غم میں غمگین ہو جاتے ہیں, غموں میں ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ ایک اللہ کی آزمائش ہے, لیکن خوشیوں میں ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں نا, اور اللہ کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح کبھی کبھی اہل بیت کی بہت جس جوش سے خوشی منانی ہوتی ہے, ہم نہیں منا پاتے. اور آپ کو معلوم ہے بہت سی خوشیاں اہل بیت نہیں منا پائے. غدیر کی خوشی صحیح طرح اس کا حق ادا نہیں ہو سکا, نہیں منا پائے, کیونکہ بہت زیادہ مشکلات تھی. جیسے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت پر امام حسن عسکری علیہ السلام خوشی منانا چاہ رہے تھے, لیکن نہیں منا پائے, بہت سی مجبوریاں تھی, اور آپ نے چھپ چھپ کے صدقہ دیا. تو اب ہمیں ایک حد تک الحمدللہ آزادی ملی. دیکھیں یہ بھی ایک آزادی, خدا کا شکر ہے کہ ہم اس طرح آن لائن بھی پوری دنیا کو یہ پیغام دے سک رہے ہیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہم غدیر 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 کا پرچم, اپنی آواز, اپنے دل, اپنے عمل, اپنے روزے, اپنے عیدی دینے, اپنی خوشی منانے, اپنے گھر کو تھوڑا سا چراغاں کریں, ہمسایوں کو تھوڑا سا کچھ جا کر گفٹ دے دیں. سب کو اگر آپ کو گفٹ دینا نا بائی دا وے, تو جمع رکھے. اگر ایک ہی گفٹ دینا ہے, زیادہ دینے تو دیتے جا رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے ایک ہی گفٹ دینا ہے, مثلا کسی والنٹیئرس کو دینا ہے, اپنے گیٹ کیپر کو دینا ہے, آئی ڈونٹ نو اپنے کسی ٹیچر کو دینا ہے, اپنے کسی نانی ماں, کسی کو بھی دینا ہے, کچھ آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی کو دینے کا, تو غدیر کے دن دے, آپ کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا. اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور کہتے ہیں عشق علی میں سانس لینے والوں کے لیے پروردگار عالم نے ایک اور حسین تحفہ یہ دیا ہے کہ کہا ہے واللہ لو عرف الناس بحقیقت الغدیر, کاش لوگ غدیر کی حقیقت کو جانتے تو لصافحتهم الملائکہ فی یوم 10 مرہ, ہر روز 10 times ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں, معانقہ کرتے, گلے ملتے, آپ کا ہاتھ چومتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے وجود میں, آپ کے دل میں عشق علی ہے, آپ غدیری ہیں. اللہ کرے ہم یہ غدیری چراغ جلائے رکھیں, عشق امیر المؤمنین میں اچھے اچھے کام کرتے رہیں, تو ہر روز 10 مرتبہ ملائکہ آ کر آپ کا بوسہ لیں گے, آپ کو چومیں گے. اور ہم ایسے کمپینینز کی تلاش میں ہیں. ملائکہ نے قرآن میں بھی کہا ہے نا کہ ہم جو ہے نحن اولیاءکم, ہم تمہارے دوست ہیں, ہمارے ساتھ اپنی دوستی کو پکی رکھو. اور اگر یہ چراغ محبت تھوڑا سا کمزور ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں محبت عمل میں آتا ہے نا, تو عمل ہمارے تھوڑے سے اگر کمزور ہو رہے ہیں, گناہوں کی طرف ہماری محبت اگر خدا نخواستہ بڑھ رہی ہے, تو ملائکہ ہم سے دور ہو رہے ہیں. اور اگر علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کی محبت کا چراغ روشن سے روشن تر ہو رہا ہے, اور غدیر اس کو اور زیادہ ریچارج کر رہا ہے, تو پھر ملائکہ اور زیادہ انشاءاللہ قریب آتے چلے جائیں گے. تو ایک تو یہ تحفہ ہو گیا ان کے لیے جو عشق علی میں سانس دیتے. دوسرا یہ حدیث میں کہا ہے یغفر للمؤمن ذنوب 60 سنہ, کہ
اللہ کیا کرے گا اس شخص کو جس نے غدیر کے عشق میں زندگی بسر کی، غدیر کے دن روزہ رکھا، غدیر کے دن شکر ادا کیا، خوشی منائی، تحفے دیے، تحفے لیے، مہمانوں کو بلایا، پذیرائی کی، اس کے لیے اللہ جو ہے اس کی زندگی کے 60 سال 60 ایئرز کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے نا، بہت بڑی پاکی ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ میرے تو مثلاً کوئی 40 سال کی عمر میں دنیا سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا 60 سال کی عمر میں بھی جاتا ہے، تو شروع کے 10 سال تو وہ بالغ نہیں تھا، 50 سال کے گناہ معاف ہوئے، تو کہتے ہیں اگر کوئی جلدی اس دنیا سے چلا گیا یا اس کے گناہ بہت کم تھے تو خدا ان کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی غدیر کی خوشبو جو ہے وہ دوستوں اور والدین اور اقربا اور رشتہ داروں تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے، باقاعدہ روایت میں ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے 60 گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کس سے زیادہ مقایسہ کس کا کیا گیا ہے؟ غدیر سے مقایسہ کیا گیا ہے رمضان المبارک کا، کہ رمضان میں پروردگار عالم جتنے لوگوں کو آگ سے آزاد کر رہا ہے، ضعف یعنی کئی مرتبہ زیادہ غدیر کے دن پروردگار عالم گناہگاروں کو جو ہے وہ آتش دوزخ سے پاک کرتا ہے۔ جب پروردگار عالم ہمیں مہمان بناتا ہے صحیح ماہ مبارک رمضان میں، تو سب سے بڑی خوشخبری ہمیں یہی دیتا ہے کہ میں نے تمہیں لائٹ کر دیا، میں نے تمہیں سکون دے دیا، میں نے تجھے خوشی دے دی۔ تو یہاں پر بھی جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ پاکی کی ہے، وہ طہارت کی ہے۔ آپ یہاں دیکھیں جہاں ہم اس حسین سے میں تو کہوں گی، کیونکہ یہ اپنوں کا ہے، شیعہ اثنا عشری غدیریوں کا یہ اتنا پیارا سیٹ اپ ہے، تو یہ 14 سٹار ہوٹل ہے، کیونکہ یہاں پر جو عبادتیں ہم نے مل کر کی ہے اس کا لطف ہی کچھ اور، کیونکہ جب اپنے ہی سارے لوگ ہو تو مزہ ہی کچھ اور آتا ہے۔ تو پروردگار عالم ہمارے رزق میں، ہمارے عبادت میں بہت زیادہ برکت عنایت فرمائے۔ تو یہاں جو اتنی حسین آپ کو فیسلٹیز نظر آتی ہے، اینیملز بھی دور دور بہت سے نظر آ رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہو نزدیک سے سب کچھ، آپ کو یہاں اتنی نعمتیں ملتی ہیں، اور میں کن کن نعمتوں کا ذکر کروں تو بندہ کہتا ہے یا اللہ پروردگارا میرے گناہوں کو دھو دے، پاک کر دے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو غدیر میں یہ ہے کہ انشاءاللہ کہ ہم غدیری بنتے ہوئے جام کوثر امیر المؤمنین علیہ السلام کے دست مبارک سے انشاءاللہ ہم سب کے سب پئیں۔ اور آج ہم نے خوش ہونا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں کا دن ہے، کیونکہ آپ کی جو بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اب پوری ہو رہی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق نبی میں 3 مرتبہ صلوات بھیج دیجئے۔ پتہ ہے کیوں میں نے کہا؟ کیونکہ نبی جو ہے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے؟ آپ کو پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنے کا موقع ملا، ایک ہی حج، ایک عجیب لگتا ہے نا، ایک حج، اور اس حج کا نام کتنا پیارا ہے، حجۃ البلاغ ہے، حجۃ البلاغ، آخری حج، اور وہ تبلیغ والی حج، بلاغ تبلیغ یا پریچنگ۔ آیت بلغ یاد آ گیا؟ جو آیات قرآن آیات غدیری سے آشنا ہے انہیں تو یاد آ گیا نا، بلغ یعنی پہنچا دے، یا you have to convey the message of غدیر، message of امامت، message of ولایت۔ تو یہ آخری حج ہے، اہم ترین زندگی کے ایام ہیں میرے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اس میں آپ نے جو سب سے پیارا کام کیا وہ یہ کیا کہ اتمام نعمت، اکمال دین۔ اچھا، ایک بہت مزے کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عالم نے دیکھا کہ ایک ڈونکی جو ہے اس کو جو ذمہ داری دی گئی تھی نا، اس کے پیٹھ پر سامان تھا، وہ سامان لے کر آیا اور اس نے اپنا سامان پہنچا دیا۔ پہنچانے کے بعد اس ڈونکی کو سکون ملا نا کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اس نے کہا آرام سے اس نے سانس لیا۔ تو وہ عالم شیخ انصاری جیسی کوئی شخصیت تھی، انہوں نے کہا
اوہ 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 خوش، یعنی کتنا خوش نصیب ہے یہ، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. پتہ نہیں ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے کہ نہیں کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی ذمہ داری وہ یہی تھی کہ آپ اپنے اس نبوت کے سلسلے کے جریان اور اکمال یعنی امامت کے آغاز کا اعلان کرے اور امامت کے اختتام کا بھی اعلان کرے. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گہرا سانس لیا ہے ہماری زبان میں اور کہا الحمدللہ میں نے آیت تبلیغ، آیت ولایت، آیت امامت جو میری ذمہ داری تھی اس سب کے سب کو میدان غدیر خم، غدیر جو عشق کا میدان ہے وہاں پر اس اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. اس لیے ہم نے بھی انشاءاللہ خود بھی خوش رہنا اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا. اور اچھا ایز اے ویمن دیر سو مینی انٹرسٹنگ پوائنٹ. اس جنگل میں تو اور زیادہ لطف آ رہا ہے غدیر کی باتیں کرتے ہوئے. آئی ہوپ یو کین فیل دا انوائرمنٹ. یہ عروشہ کے پاس جو ہے یہ نیشنل پارک ہے، یہاں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے اور بہت پیارا موسم ہے الحمدللہ، خوشبوئیں اتنی زیادہ ہیں. آپ دیکھیے ہم خواتین کی ذمہ داری، میں ہمیشہ بات کرتی ہوں غدیری مولود کی. دیکھیں غدیر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب آئیں غدیر میں، سب آخری حج کریں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی تشریف لائیں. اور کون تشریف لائیں؟ کین یو بلیو اٹ؟ اسما بنت عمیس. آپ حاملہ ہیں، آپ بچہ کنسیو کر رہی ہیں، اور یوزلی لاسٹ منتھس میں بچہ جب ہو ماں کے پیٹ میں تو آج کل بھی انہیں ٹریولنگ سے منع کیا جاتا ہے، کبھی بھی برتھ ہو سکتی ہے. تو آپ کا آخری مہینہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسما آپ کو بھی آنا ہے. جعفر طیار کی زوجہ تھیں اسما، ٹھیک ہے، آپ بھی تشریف لائیں. اور جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. اور انہیں غدیری بچہ کہتے تھے، اور غدیر خم کے قریب راستے میں پیدا ہوئی ہیں. یعنی غدیر اتنا اہم ہے کہ مرد و زن، بچہ، بوڑھا، جوان، سب کے سب کو اس میں حصہ لینا ہے. نو ایکسکیوز فار غدیر. اور خواتین کی ذمہ داری اس لیے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آئی لو دا وے اسلام نے اتنا خوبصورت انداز سے کہا ہے کہ بیعت لی نا مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہنا کہ آپ کو ہم امام مانتے ہیں، وہ بیعت بیعت اتنا خوبصورت اس میں درس ہے. حجاب بھی ہے، سیاست بھی ہے، ماڈسٹی بھی ہے، مرد و زن، عورت مرد کے حقوق اور سب کچھ، فریڈم. پیارا سا میسج. آئی وش جو فیمنزم کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم انہیں بتاتے کہ غدیر خم کے میدان میں کیا ہوا. یقیناً جہاں مرد مولا علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مولا کو مبارکبادی دے رہے، بخن بخن لک یا علی. دنیا میں لوگ چھوٹی چھوٹی عیدیاں دے رہے ہیں اور عید مبارک کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تو کہتے ہیں جو صحیح خوشی ہے وہ تو آسمان والے منا رہے. مولا علی کی معرفت، علی آسمان میں زیادہ معروف ہے، غدیر آسمان میں زیادہ مشہور ہے زمین کی بنسبت. تو کہتے دنیا میں مردوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا مبارک مبارک. اور خواتین کے لیے کیا انتظام ہوا؟ سبحان اللہ، پانی ہے. کیا کہنا اس پانی کا؟ پروردگارا خدا بندہ وہ دن ہمیں دے دے، جیسے ہم دعائے ندبہ میں کہتے ہیں کہ متا نرانا و ترا، کہ کب وہ دن آئے گا کہ ہم تجھے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھے گا. یا یبن الحسن، یبن فاطمۃ الزہرا، اے یوسف زہرا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ خواتین نے اس پانی میں ہاتھ رکھا، مولا علی نے بھی ہاتھ رکھا، اور اس انداز سے وہ حسین سا عمل انجام پذیر ہوا، جو کہ کس چیز کا عمل ہے؟ وہ ہے بیعت لینے کا عمل. تو اس انداز سے مولا علی علیہ السلام کے سر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عمامہ سجایا، یعنی جو تاج پہنایا امامت کا، اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف عمامے تھے. ایک عمامہ اللہ کی طرف سے تحفہ تھا، بڑا خاص عمامہ، اس کا بھی نام تھا سحاب. بیوٹیفل.
یعنی یہاں دیکھیں آپ غدیر میں آپ کو ایک اور بڑا اچھا پوائنٹ مل رہا ہے کہ ہم غدیری بنے، اخلاق ہمارا اتنا پیارا ہو کہ ہم چیزوں کا بھی احترام کریں، چیزوں کو بھی نام دے، جانوروں کو بھی نام دے، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھے. نبی کے سٹک کا، عصا کا بھی نام تھا، نبی کے جانوروں کا بھی نام تھا، نبی نے اپنے صحاب یعنی اپنے امامے کا بھی نام رکھا، اور وہ صحاب جو الہی تحفہ ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے سر کی زینت بنا، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے پر تبسم آ گیا، خوشی آ گئی. آج ہم نے اپنے اچھے اعمال سے اور زیادہ اپنی بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے، کیونکہ غدیر وہ جگہ ہے جہاں پنجتن علیہم السلام اکٹھے یکجا موجود ہے، اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، سب مل کر سجدے شکر کر رہے ہیں. اور آج کے دن کہا گیا ہے آپ 100 مرتبہ کہیں کم از کم الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تیز تیز نہیں کہیے گا، مزے سے کہیے گا، آسانی سے کہیے گا، خوشی سے کہیے گا، ریلیکس ہو کے کہیے گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ایک تو یہ بہت ہی ہمیں بری عادت ہو گئی نا اس دنیا میں رہے گا. اچھا میں ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، یہاں ہم 3 دن سے ہیں اس جنگل میں، اور دوسرے جنگلوں میں بھی ہم جا رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ ماشاءاللہ جنگلز ہیں. سسٹر نرگس لال جی صاحبہ میری بہت ہی عزیز سی بہن، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ ان کا اتنا پیارا ایمان ہے، ان کے ایمان میں اور ان کے اولاد میں انہیں ایمان اور برکت دکھائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. تو یہاں پہ میں جب جانوروں کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ پروردگار عالم نے انہیں خلق کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مقصد سے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ان کا وہ اپنے مقصد کو کتنے اچھے انداز سے پورا کر رہے ہیں. وہ بھی ایک ہدف کے لیے آئے، لیکن ہمارا ہدف، ہمارا مقصد، جس مقصد کے لیے رب نے ہمیں بھیجا ہے، اور شکرانے کی جو میں بات کر رہی ہوں کہ ہم کتنا پروردگار عالم کا شکر ادا کریں، کتنا شکر ادا کریں، کتنا. باقاعدہ کہا گیا آج کے دن اگر آپ روزہ رکھیں گے غدیر کے، ان 10 دنوں میں کسی ایک دن بھی رکھیں، غدیر کو ایک دن تصور نہ کریں، کم از کم 3 دن، کیونکہ ہمارے نبی 3 دن رہے تھے میدان غدیر میں. تو اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو پتہ ہے کیا ثواب ملے گا. I just love it. آپ کا ثواب ایسا ہے کہ جب تک چاند، ستارے، یہ زمین، یہ کہکشاں، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ حجر، یہ پانی، میں ہمیشہ پانی کو دیکھ کر کہتی ہوں پانی اتنے مزے سے چل رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، حرکت میں ہے، رواں ہے، دوا ہے. ہم ہیں جو سست ہیں، رک جاتے ہیں، حرکت نہیں کرتے. اندر سے عبادت حرکت ہے، خدمت حرکت ہے، اور لوگوں کی مدد کرنا حرکت ہے، تو علم حاصل کرنا حرکت ہے. پروردگار عالم ہمیں وہ حرکت دے. تو جب تک یہ دہر ہے، یہ زمانہ ہے، ہم چلے بھی جائیں ہمیں ثواب ملتا رہے گا. ایک روزہ جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے وہ غدیر کا روزہ ہے. کیونکہ ہر جو ہے معصوم کے لیے پروردگار عالم نے اس طرح سے، کیونکہ یہاں عصمت کے آغاز کا یہ ایام ہے، اس لیے ہمیں دہر کا ثواب دیا، کیونکہ اتمام نعمت کے یہ ایام ہے. تو انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں شکرانہ ادا کرتے ہوئے ان تمام قربانی، ان تمام ایثار، وہ تمام نیکیاں جو معصومین انبیاء علیہ السلام نے کی، ان سب کا صلہ دے سکیں. صلہ کیسے دیں گے؟ ریوارڈ کیسے دیں گے؟ ریوارڈ اپنے عمل کے ذریعے دیں گے. آپ کو پتہ ہے نا مولا علی کو جس دن امامت کا تاج نبی اکرم نے دیا، اتمام نعمت ہو رہا ہے، اکمال دین ہو رہا ہے، دین کمپلیٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ تمام انبیاء کی زحمت کا نتیجہ اور ثمر نکل رہا ہے. یہ پورا ایک ہی حسین سیٹ اپ ہے. پروردگار عالم اس غدیر کے عشق اور معرفت کو ہمارے دلوں میں اجاگر کر دے، کیونکہ جو حقیقت غدیر کو جانتا ہے، فرشتے انہیں ان کا بھوسا لیتے ہیں. پروردگار عالم اس غدیر کے دن وہ تحفہ دے ہمیں کہ ہمیں فرزند مولا علی امام عصر کا دیدار ہمیں نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور یہ ہماری پیاری سی بہن شاہین جنہوں نے ہمیں کہا کہ اس حسین سے جشن کا
اہتمام کیا جائے. جشن موجود ہے, میں یہاں جانوروں کے ساتھ جشن منا رہی ہوں, اور اس حسین فضا میں, پاک فضا میں, پاک پاک پروردگار ہمارے دلوں کو پاک بنا, ہمیں شکرانے میں نماز, سجدہ طولانی, روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما, اور عشق علی میں ہمیں خوب اچھے اچھے نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما. انشاءاللہ آپ لوگ سورہ عادیات, سورہ نمبر 100 مولا علی علیہ السلام کا سورہ ہے, اس سورہ عادیات مختصر سی آیت ہے, اس کو ضرور پڑھے اور مولا علی علیہ السلام کو اس کا تحفہ دے. پروردگار عالم مدافعی غدیر, مبلغی غدیر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے سے ہمیں دین کی خدمت کا موقع دے, جس طرح شاہین جان کو تو دے رہا ہے. یا رب یا رب حق محمد و آل محمد ہماری اولاد کو غدیری بنا, ہماری اولاد کو علوی بنا, ہمارے بیماروں کو بحق امیر المومنین علیہ السلام شفا دے دے, شفا دے دے, شفا دے دے. یا رب یا رب یا رب تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما, اور ہماری زندگی کے آخری ایام کو بہترین عبادت کی حالت میں قرار دے. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.